بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ سب کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ یہ ویڈیو میرا ایک اوپن ویڈیو لیٹر ہے جو انجینئر صاحب کے جو ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے کام کو پسند کرتے ہیں، ان کے حوالے سے، بیکاز وی نیڈ ٹو ہیو دس ہارٹ ٹو ہارٹ۔ یہ ایک ایسی محفل جو ابھی ہم نے لگائی ہوئی ہے ڈیجیٹلی، یعنی کہ آپ مجھے سن رہے ہیں، کہ کچھ دل کی باتیں آپ سے کہنا اس لیے ضروری ہیں کہ حشر کے دن انسان کہے کہ کاش یہ باتیں دنیا میں پتہ ہوں، یا پتہ ہوتی تو ہم پتہ نہیں کیا کرتے، انجینئر صاحب کے لیے کیا کرتے، کیونکہ سب پہ ذمہ داری ہے ایک دوسرے کی ہدایت کی۔ جو اسلام میں تو یہ ہائرارکل سٹرکچر انبیاء کے حوالے سے ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بھی کسی کو سکھا سکتا ہے، وہ تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انجینئر صاحب، میرا جو ان کے حوالے سے ہے وہ کلیئر ہے کہ میں تو اب صاحب بھی اس لیے کہ آپ لوگوں کے لیے وہ امام وغیرہ آپ کہتے ہیں ان کو، تو میں اس لیے میں تو یہ بھی عام طور پہ میں زحمت نہیں کرتا، بیکاز آئی ہیو زیرو رسپیکٹ فار ہیم۔ لیکن ایک مسلمان آدمی کا آخری وقت تک یہ کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے مسلمان کے لیے وہ کچھ نہ کچھ بہتر ضرور کرے، انسانیت کے لیے بہتر کرے۔ وہ تو ظاہر سی بات ہے، ساری انسانیت ایک کنبہ ہے، اس میں پھر جو مسلمانوں کا یعنی کہ اس انسانیت کے اس بڑے کنبے میں جو ایک سب گروپ ہے، اس کے لیے وہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے، وہ زیادہ اس کے لیے حرص رکھتا ہے۔ سو آئی ڈو دیٹ۔ تو میں آپ سے جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ دیکھیں، لمبے عرصے سے آپ نے دیکھا انجینئر صاحب کو کہ وہ مجموعی طور پہ جو امت کا ایک مجموعی موقف ہوتا ہے وہ اس سے ہٹ کے کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں۔ سیکولرز کے حوالے سے کون سی انہوں نے، یعنی کہ پاکستان کے سیکولر جب کہہ رہے ہوں کہ جو کام ہم نہیں کر سکے وہ انجینئر نے کر دیا، تو بات تو ختم ہو جانی چاہیے۔ ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کر ایسی ایسی باتیں کرنا کہ ایک طرف یہ تاثر ہو کہ یہ آدمی واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ لوگوں کو ملا رہا ہے، اور دوسری طرف پریکٹیکلی لوگوں کو اتنا دور کر دے کہ انسان کے ذہن میں ایسے ایسے بہمیں ڈال دے۔ اگزامپل اس کی آپ کئی دیکھ لیں، میرے نبی جو ہے کوئی نہیں، اور اگر اگزامپلز دینا شروع کیں تو نبی علیہ السلام کو ملا دیا سوشلسٹ سے، یہ لینن وغیرہ سے، جو کہ دہشت گرد لوگ تھے، اسلام کو بین کرنے والے، ظلم و ستم کرنے والے، مسجدیں توڑنے والے، شہید کرنے والے، اور صرف مسلمانوں کے ہی کیا، عیسائیوں کے کتنے ظلم کرنے والے، جن کی تحریروں میں یہ واضح لکھا ہے کہ ہر سوشلسٹ کو ملحد ہونا، یہ رول ہے کہ ہر سوشلسٹ جو ہے وہ ملحد ہوگا۔ تو ایسے ایسے لوگوں کو پھر ملا دینا ایسی مقدس ہستیوں کے ساتھ، یا نبی علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے، تو یقینی بات ہے کہ ان کے زمانے جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ بات حدیث میں بھی یہ بات تو کلیئر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان کا زمانہ بہتر ہے، پھر ان سے بعد میں نے، اور پھر ان سے بعد، پر انجینئر صاحب کے مطابق نہیں، آج کا زمانہ سب سے بہتر ہے۔ تو جو میرے نبی جو کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی زمانہ ان کے زمانے سے بہتر ہو؟ میں ایک اسلامی پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں۔ یعنی آپ کو کئی طرح کے ایسے انڈر لائن تھیمز ملیں گے جو بڑے ڈسٹربنگ ہیں، لیکن اس بار جو اس آدمی نے حرکت کی ہے، یہ بلاسفمی کا ایک پورا فتنہ پاکستان میں، ایک ایسا گروہ داخل ہوا، شیطانی گروہ، کہ جس نے کسی مذہب کو نہیں چھوڑا۔ اب مسلمانوں کے مقدسات دیکھ لیں، قرآن کی کس لیول کی توہین وہاں پہ کی جا رہی ہے۔ لیولز رکھے ہوئے انہوں نے کہ اگر آپ نے کسی پرٹیکولر لیول کے آدمی سے بات کرنی ہے تو اس کے لیے کوالیفیکیشن یہ رکھی ہے کہ پہلے قرآن کی توہین کرو، اور وہ بتاتے ہیں توہین کیا کرو۔ اس میں سے میں آپ کو بتاؤں جو کم سے کم بھی ہے نا، وہ یہ ہے کہ قرآن کے اوپر پاؤں رکھو، یہ کم سے کم ہے۔ اس کے اوپر باقی لے کے جاتے ہیں قرآن کی آیات کو جسم کے نجس حصوں پہ لکھا کے اس کے فوٹو بناؤ، اس کے ویڈیوز بناؤ۔ قرآن کے اوپر اب میں کیا باتیں بار بار ریپیٹ کرتے، ہر بار تکلیف ہوتی ہے مجھے کہتے ہوئے اور شاید آپ کو سنتے ہوئے، کہ قرآن کے اوپر مشت زنی کرنا، اس طرح کے کام، اہل بیت کی خواتین کے کیا کیا ان کے کردار کریٹ کرنا، ان کو پھر اللہ معاف کرے سیکشول کہانیاں جو ہیں ان کے ساتھ جوڑنا، اور مطلب اٹس سو ڈسٹربنگ اینڈ اٹس سو ڈارک اینڈ اٹس سو ٹوسٹڈ، اٹس ہارٹ رینچنگ اینڈ سول رینچنگ۔ وہ ڈاکومنٹس اگر آپ وہ دیکھیں، وہ ویڈیوز آپ جب عدالت کا ریکارڈ کو آپ دیکھتے ہیں، وہاں پہ اس طرح کی چیزیں، تو یہ پورا ایک گروپ پاکستان میں آیا، پورا ان کا جو لوگ پکڑے گئے، انہوں نے اپنے بتائے کہ ہم پاکستان میں اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر غیر ملکی کئی طاقتیں بھی آئیڈینٹیفائی ہوئیں، پاکستان کو انسٹیبل کرنے کے لیے ان کے کیا کیا ان کے نعرے، اور کیا مطلب اٹس سو ڈارک۔ جیسے میں نے کہا کہ میں باخدا بڑی دفعہ میں تنہائیوں میں بیٹھ کے رویا کہ یہ ہمیں کیا دیکھنا پڑ رہا ہے۔
بڑی کوشش کی. اب اس میں ایک آسما جہانگیر کا ایک باقیات ہے. انہوں نے ایک موقع سے فائدہ اٹھایا کہ جو مدعی وغیرہ ہیں وہ تو 2022-21 سے شاید اس سے بھی 1-2 سال پہلے سے ان مقدمات کو بس عدالت کی حد تک رکھا ہوا تو پبلک میں نہیں لے کے آئے کہ لوگوں کو یہ سارا کچھ نہ دیکھنا پڑے نہ سننا پڑے. تو یہاں پہ جو سیکولرز ہیں پاکستان کے اس پورے جتھے نے ایک خود کہانی گھڑی ایک جعلی رپورٹ کی بیس پہ. جعلی تو خیر نہیں کہنا چاہیے, ایک سورس رپورٹ از مور اپروپریٹ ایکسپریشن اسپیشل برانچ کی, جس کو خود اسپیشل برانچ والوں نے عدالت میں جا کے کہہ دیا کہ ایک سورس رپورٹ تھی, بھائی سنی سنائی تھی. ہم نے ایف آئی اے والوں کو کہا ہے وہ تحقیق کریں. ایف آئی اے والوں نے تحقیق کی, سارا پتہ کہ جو رپورٹ میں لکھا ہے وہ سارا غلط ہے. کوئی بزنس بلاسفمی یا بلاسفمی بزنس گروپ پاکستان میں نہیں ہے, نہ کبھی کسی نے ایویڈنس دیا, نہ کبھی نے کوئی ایسی بات. تو اب ایک اچھے لیول پہ لوگوں کی اویئرنیس سٹارٹ ہونا شروع ہوئی. یہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ 28 دنوں میں 60 لاکھ تک تقریباً کوئی ریچ گئی میرے فیس بک پیج کی, جن میں سے کوئی 85-90% کے لگ بھگ وہ ان کیسز سے متعلق تھی. پبلک اوپینین چینج ہونا شروع ہوئی. انہوں نے فیس بک پیج ہی ہیک کر لیا, کیونکہ ہیں تو یہ بہت زیادہ جیو اور جینو دینے اور جینے دو والی پارٹی ہے نا. تو جس حد تک مجھے جو لائیو تھریڈس ہیں, ای میلز آتی ہیں, اس میں لکھا ہوتا ہے ٹک ٹک ٹک, یعنی کہ جیسے کوئی ٹائم بوم چل رہا ہے, اور اس طرح کی کئی خیر چھوڑیں, وہ ایک اللہ سے سیکیورٹی کے معاملات ہیں. یعنی جب چینج ہونا شروع ہوا پاکستان میں, آہستہ آہستہ لوگوں کو اویئرنیس آنا شروع ہوئی کہ یہ اس حد تک یہ گئے ہوئے ہیں. اور اس وقت انجینئر صاحب بھی جیل میں جانے سے پہلے وہ بھی کہتے تھے کہ اعجاز اسحاق نے بڑی زیادتی کی ہے, ایک پارٹی کو سن رہا ہے دوسری پارٹی کو نہیں سن رہا. لیکن ناؤ جیل میں آنے کے بعد جس طرح سے ایک ایکٹیو کمپین سٹارٹ کی, جس طرح سے یہ گینگ والا بلاسفمی بزنس گینگ یا بلاسفمی بزنس گروپ اس نیریٹو کو لے کے یہ صاحب چل پڑے, حالانکہ کوئی ایک ثبوت کبھی کسی نے نہیں دیا کہ پاکستان میں کوئی ایسا گروپ ہے. صرف مدعیوں کو رسوا کرنے کے لیے کہ ان کی حوصلہ شکنی ہو, ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے ایک کہانی گھڑی ہوئی ہے. سب اس کو لے کے چل رہے ہیں, سب اس کو لے کے ایک ہی ہے. اور وہ کہانی بھی ہے بذات خود وہ اسپیشل برانچ والے کہہ چکے ہیں کہ بھئی ہم نہیں پتہ, ایف آئی اے والوں سے پوچھو, ہم نے تو ان کو بتایا تھا. ایف آئی اے والے اپنی ساری انویسٹیگیشن کر کے عدالت کے ریکارڈ پہ دے چکے ہیں. کوئی ایسا گروپ پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتا. کئی ایویڈنسز ہیں اس چیز کے کہ نہیں کرتا. عدالت کا ریکارڈ موجود ہے, ملٹیپل ہیئرنگز کا ریکارڈ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود وہ ایک سیکولر جتھا ہے پاکستان کا. اور میں اس میں ایک میں چیز میں ضرور کہوں گا کہ وکیلوں کو میں ہمیشہ میں سائڈ پہ رکھتا ہوں اس میں کہ ایک اور دیکھنا, ایک ہیں لا علم لوگ ہیں, ان کی ایک اور بات ہوتی ہے, ان میں صحافی بھی ہو سکتے ہیں. ایک ہے وکیل کا اپنا کام ہے کہ اس نے کیس لڑنا ہے. لیکن ایک ہے مجموعی طور پہ وہ جتھا جو چاہتا ہے کہ پاکستان میں بلاسفمی کے قوانین ختم ہوں. وہ اوپنلی ان کے بڑے بزرگ کہہ چکے ہیں اور یہ اسی لائن کو لے کے فالو کر رہے ہیں. کوئی پاکستان میں, کوئی پاکستان سے باہر ہیں. اب انجینئر ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. اس معاملے میں ڈاکومنٹری ایویڈنس دے چکا ہوں کہ قادیانی لوبی کتنے زبردست طریقے سے ایکٹیو ہے. اوورسیز جو ان کے پروگرام ہو رہے ہیں بلاسفیمرز کے حق میں, ان کی فنڈنگ سے لے کر ایک عام بوٹس بنانے تک سوشل میڈیا پہ جو اس نیریٹو کو لے کے چلے, سارے کا سارا ڈاکومنٹڈ ہے. خط لکھے جا رہے ہیں ان کے خلیفے کو کہ ہم کیا ان مقدمات کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. میں اس کو 6 ڈاکومنٹریز ہیں اور کئی مونولوگز ہیں وہ میں بنا چکا ہوں. اٹس آل دیئر. لیکن اب انجینئر کی باری گئی کہ وہی جھوٹ جو ان ملزمان کے وکلاء بولتے رہے ہیں, جو سیکولر جتھا بولتا رہا ہے, جو ایک گروہ جس کو ایف آئی اے کی ایک رپورٹ کی بیس پہ بلاسفمی پروٹیکشن گینگ کہا جاتا ہے, موسٹلی وہ اوورسیز بیسڈ ہیں, کوئی پاکستان میں بھی ان کے کنڈیشنز یقیناً ہوں گے. ان کے مطلب ان کا جو طریقہ کار ہے کہ آدھی بات بتاؤ آدھی نہ بتاؤ. جیسے ابھی یہ ایک نابینا ملزم والی بات کہ انہوں نے جھوٹ بولا, کتنا لوگوں کو ایموشنل کیا کہ دیکھو یار ایک آدمی ہے نابینا ہے, نمبر 1 اینڈ نمبر 2 کہ اس کے پاس تو بٹنوں والا فون تھا, وہ کلاسیکل فون جو ہوتے تھے وہ والا فون. تو اس پہ بھی انہوں نے الزام لگا دیا. اب سننے والے کا تو دل پھٹ جاتا ہے, یار اتنے ظالم لوگ کون ہیں. لیکن آپ کیس کی فائل اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی ایک آنکھ میں نقص تھا جس ٹائم میں اس کی بلاسفمی ڈیٹیکٹ ہوئی ہے. اس کی ٹیکنیکل رپورٹ عدالت کے ریکارڈ پہ موجود ہے. اور یہ کہ اس کے پاس ایک نہیں 2 فون تھے, دونوں فونوں کے ڈاکومنٹس موجود ہیں. لیکن آدھی بات بتانا جو پچھلی امتوں کے علماء جن کے بارے میں بہت زیادہ کنڈمنیشن کی گئی ہے, جو ان کی عادتیں تھیں, انجینئر بالکل وہی کام کر رہا ہے. انیکا عتیق والا معاملہ دیکھ لے, ہر بندہ حیران پریشان کہ کیا ہوا. ایون وہ ججز جنہوں نے فیصلے دیے ہوئے ہیں, اب وہ شاباش دے رہا ہے ان ججز کو کہ ان ججز نے بڑے اچھے کام کیے ہیں. یار آپ کے سامنے انیکا عتیق نے, میں دوسرے کیس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, جج صاحب کے سامنے
فائل ہے، اس فائل میں ڈی این اے رپورٹ ہے جو کنفرم کر رہی ہے، ویڈیوز موجود ہیں کہ یہ آدمی قرآن کے اوپر مشتزنی کرتا ہے، اسی شیطانی گروہ کا حصہ، اسی فتنے کا حصہ. ڈی این اے سیمپلز میچ ہو گئے ہیں، سارا کچھ ہو گیا. یہ ان ججوں کی تعریف کر رہا ہے کہ ججوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. تو میں تو جب اسے کہتا ہوں کہ یہ سیکولرز کا فرنٹ مین ہے، قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے، تو آئی ایم ایبسلیوٹلی کلیئر اباؤٹ اٹ. میں نے آج سے نہیں، یہ میں نے بڑے ٹائم پہلے کہنا شروع کیا تھا. اس وقت شاید کچھ لوگوں کو حیرت ہوتی تھی، مجھے ای میلز بھی آتی ہیں شکریہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری آنکھیں کھولی. حالانکہ میں ڈاکیوں بھی، میرا کام صرف ڈاک ڈلیور کرنا ہے. آپ کو اچھا لگا کام، شکریہ آپ کا. نیچے کامنٹس بھی آتے ہیں اور بھی آتے ہیں کہ ہم اس آدمی کو چھوڑ رہے ہیں بیکاز آف آل دیز تھنگس. میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ اس کو فار ناؤ چھوڑ دیں، میں آپ سے یہ نہیں کہتا. میں آپ سے یہ کہتا ہوں ہیلپ ہم، مدد کرو اس آدمی کی کہ اس سے پہلے کہ وہ خدا نخواستہ کچھ ایسا کر بیٹھے کہ جو کوئی بھی مومن نہیں چاہتا کہ اللہ عز و جل کے ہاں اس کا ایسا سٹیٹس کو لکھا جائے. آپ جاتے ہیں، اس کے سیشن سنتے ہیں، لائیو جاتے ہیں، کوئی اس سے بدتمیزی نہ کریں. میرے دل میں جو اس کے لیے جذبات ہیں وہ ایک اور چیز ہے. لیکن آپ پھر بھی اسے امام کہتے ہیں، آپ کا استاد ہے، کچھ بھی ہے. یاد رکھے کہ ایک مومن کا مومن پہ حق ہے. اس میں حق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اتنا اسٹرے چلا گیا ہے تو اس کی ہدایت کا انتظام کیا جائے. پوچھیں انجینئر صاحب کیا آپ کو غلط انفارمیشن ملی تھی؟ یہ جو آپ نے بتایا کہ بٹروں والا فون تھا، نابینا تھا، اگر ایسی بات تھی تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے فائلز پڑھی ہوئی ہیں؟ وہ فائلز میں تو سارا کچھ لکھا ہونا چاہیے. اگر فائلز نہیں پڑھی ہیں تو کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ فاسق آپ کے پاس سے کوئی خبر لے کے آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تحقیق کرنی ہے. اس کے پیچھے تو سارا فاسقوں کا گروہ کھڑا ہوا ہے. اور کتنی باتیں ان کی ایسی جو ان کے حق میں نکل رہی ہیں، اسی گروہ کے حق میں. اس لیے میں ان سے جا کے یہ پوچھیں، ان کو یہ موقع دیں. اگر کوئی ایسی بات ہے جو ان کو نہیں پتہ، میں ساری مخالفتیں جتنی بھی ہیں ساری بھلا کے میں جہلم ان کے پاس میں جانے کو بھی تیار ہوں. میں فائلز ان کو دکھانے کے لیے تیار ہوں. حالانکہ میری ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف ان کیسز کو کمیونیکیٹ کر رہا ہوں نا. میرے پاس جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ کسی بھی پاکستانی کے لیے اویلیبل ہے. عدالت کے پاس جا کے پبلک ریکارڈ سے کوئی بھی نکلوا سکتا ہے. اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، وہ پبلک ڈاکومنٹ بن جاتا ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں. انجینئر صاحب کے بھی اچھے تعلقات ہوں گے. ایٹ لیسٹ انکریج ہم کہ انجینئر صاحب اس پہ مزید بات کرنے سے پہلے ایک دفعہ کیسز کا مطالعہ کر لیجئے. یہ نہ ہو کہ ان کی وجہ سے آپ بھی بہک جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان اہل بیت کے، یار جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، ہم اپنے میں نام لینا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اس زبان سے ایسے مقدس نام میں کیسے لوں. ان کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے وہاں پہ، امہات المومنین، ان کی شان میں جو گستاخیاں ہوئی ہیں، کیا کہ ان ظالموں نے ظلم نہیں کیے. وہ پکچرز دیکھیں آپ کو نیند نہیں آئے گی، وہ ویڈیوز دیکھیں آپ سو نہیں سکیں گے کہ واقعی یہ اس پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ پورا جتھا ہے، پورا گروہ ہے ایک شیطانوں کا، کر رہے ہیں یہ. تو کہیں انجینئر صاحب سے کہ خدا کا واسطہ ایک دفعہ فائلز دیکھ لیں، پڑھ لیں ایک دفعہ فائلز، اس کے بعد آپ لوگوں کو بتائیں. انٹل دیٹ ٹائم ایٹ لیسٹ لوگوں کو مس لیڈ نہ کریں. اور اگر پھر بھی انجینئر صاحب اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ اسلام میں تو آپ کو یہ باتیں انجینئر صاحب نے بھی بتائی ہوئی ہیں نا کہ آپ کسی کو ٹرسٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، یا کسی کی بات اس طرح سے نہیں ماننی ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے جو انہوں نے کہا ہے مان لیا ہے. یہ تو ہمارا ایمان انبیاء پہ ہے کہ ان کی بات ہم نے ماننی ہے، عام انسان پہ تو نہیں ہے. یہ بات کہتے ہوتے ہیں نا کہ امام مالک کے حوالے سے غالباً کہ ایک آدمی جس کی بات پہ شک نہیں کیا جا سکتا، اور وہ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اللہ معاف کرے اگر الفاظ آگے پیچھے ہو گئے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیونڈ ڈاؤٹ تو ایک شخصیت ہے. تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ وہ فائلز خود دیکھ لیں. ابھی ایک بلاسفمی فائلز کے نام سے پوری ویب سائٹ ایک کھڑی ہو رہی ہے، اس کے اوپر کیسز کا ڈیٹا اپلوڈ کیا جا رہا ہے، جس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ ملزم کون ہے، ایف آئی آر کیا ہے، اس میں کتنے عرصے تک اس نے توہین کی ہے، اس کی ٹیکنیکل رپورٹ کتنے پیجز کی ہے، فورنزک رپورٹس کتنے پیجز کی ہے، اس نے موبائل فون کون سا یوز کیا ہے. یہ سارے کا سارا. اور صرف بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے. بلاسفمی بذات خود کتنی بڑی چیز ہے، لیکن یہ صرف بلاسفمی نہیں کرتے ہیں. جو میں کہنے لگا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بلاسفمی سے بھی بڑھ کے ہے. میں کمپیریزن نہیں کر رہا، میں آپ کو ان لوگوں کا کردار دکھا رہا ہوں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے محرم رشتوں سے جنسی تعلق کو مائنڈ نہیں کرتے. اپنی بہنوں کی جو ان کے ہسبینڈس کے ساتھ جو پرائیویٹ لمحات ہوتے ہیں اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، اپنی ماں کے اعضاء پہ تبصرے کر رہے ہیں. وہ جب چیٹس نکلتی ہیں بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ اس لیول کے یہ بغیرت لوگ ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انجینئر صاحب بھی، پچھلی تو میں نے بڑی سخت ویڈیو بنائی تھی، لیکن میں آخری حد تک کوشش کروں گا
کیونکہ یہ معاملہ میرا نہیں ہے، یہ انجینئر اور مجھ دونوں سے بڑھ کے ہے، یہ عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ تو میں آپ سے جو بات کرنے کا مطلب ہے کہ ٹاک ٹو دا مین، ٹاک ٹو یور استاد صاحب، کہ انجینئر صاحب ایک دفعہ آپ نے ہم سے اگر بات کرنی ہے، ہم آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، کمیونیکیٹ تو آپ ہم سے کر رہے ہیں، تو انفارمیشن پکی ہونی چاہیے، فائلز پڑھیں پہلے، اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی ضد ہے کہ وہ آپ کو وہی انفارمیشن دیتے رہتے ہیں، تو پھر میں آپ سے کہوں گا آپ خود فائلز پڑھیں، بیکاز اف اٹ کمز ٹو اے پوائنٹ ویئر یو ہیو ٹو چوز بٹوین دی آنر اور جو عزت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، امہات المومنین کی، اہل بیت کی اور خواتین کی، اصحاب کی بیگمات کی، اگر یہ سارا کچھ اگر آپ کے لیے میٹر کرتا ہے، تو پھر آپ اس لیے تو آنکھیں بند کر کے ایک آدمی پہ یقین نہیں کر لیں گے کہ وہ آپ کا استاد ہے، پھر یہ تو نہیں ہوگا۔ تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ میں تو پاکستان بھر میں علماء کے پاس جا رہا ہوں، ان کو بتا رہا ہوں، وکیل ہیں ان کو بتا رہا ہوں، but this is something you have to do for your teacher. If he's been misled، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں اس آدمی نے آپ کی کوئی بھی مدد کی ہے، وہ بھلے اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، انسان پبلک سپیکنگ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی تو اس کی بات آپ کو پسند آتی ہے۔ اف یو تھنک کہ آپ کی زندگی میں اتنی سی بھی بہتری آئی ہے اس آدمی کی وجہ سے، تو پھر یہ آپ پہ فرض ہے کہ اب آپ اس کی مدد کریں۔ پھر ناؤ یو ہیو ٹو ہیلپ ہم، لائک آئی سیڈ، میری طرف سے آفر موجود ہے، پہنچا دیں ان کو، خیر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، مجھے پتہ ہے یہ آفر موجود ہے کہ میں سارا کچھ سائڈ پہ رکھ کے میں جہلم جانے کو تیار ہوں۔ جسٹ شو ہم دا فائلز، میں فائلز اگین میری ضرورت بھی نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، وہ خود دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کے ساتھ میں بات چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آسک ہم کہ ایک دفعہ انجینئر صاحب پوری طرح فائلز کا مطالعہ کر کے آپ ہم سے بات کریں، ورنہ خاموش ہو جائیں۔ اور اگر اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب اس کے بعد 2-3 ہی پاسبلٹیز ہوں گی نا، ایک تو یہ کہ ان کو اپنا شرح صدر ہو جائے گا کہ ہاں واقعی چیز غلط ہے، مجھے اس میں نہیں بولنا چاہیے، بلکہ اس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، ان کی عزت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ جو ایک پاسبل سے آؤٹ کم ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ فائلز میں نے پڑھ لی ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، ان وچ کیس ویب سائٹ میں جیسے میں نے عرض کیا، میرا ڈاکومنٹریز دیکھ لیں، آپ خود جا کے عدالت سے ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں کہ آپ کو ٹھیک بتا رہے ہیں نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ آپ سے یہ کہیں کہ نہیں، میں نے فائلز بھی نہیں پڑھنی، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سچ، تو پھر بھی آپ نے وہی کرنا ہے جو دوسرا، اس لیے کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے اللہ کو اتنی محبت ہو کہ اگر کوئی ایسا لفظ کوئی کہہ دے جس سے ایک سے زیادہ مطلب ہو جائے، تو قرآن میں آیت آ جائے کہ آج کے بعد یہ لفظ نہیں کہنا ہے۔ لفظ تبدیل، اللہ لفظ تبدیل کر دے جس کو اپنے رسول سے اتنی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عزت پہ حملے کیے جا رہے ہوں، ان کی بیگمات کی عزت پہ، ان کی، یار مشکل ہے میرے لیے سارا کچھ ریپیٹ کرنا ہر بار، تو اس وقت ہم خاموش ہو کے ایک طرف بیٹھ جائیں۔ رستہ ہمارا قانونی ہے، یہ ہے کہ قانون اپنا کام کرے، ججز قانون کو اپلائی کریں، لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس، جو کہ موسٹ سویلائزڈ طریقہ ہے کام کرنے کا، موسٹ سویلائزڈ۔ یہ آپ سے کچھ گزارشات تھیں۔ ٹاک ٹو یور ٹیچر، ہیلپ ہم آؤٹ ول یو۔